زیست کے رنگ بیوہ کی بددعا۔ انیس احمد ایک ایسے ادارے میں ملازمت کرتا تھا جہاں پر آئے دن لوگوں کے کام پڑتے تھے اور لوگ اپنی مجبوریوں کے سبب اپنے جائز کاموں کے لیے بھی رشوت دیا کرتے تھے، اور اگر وہ رشوت نہ دیتے تو ان کے کام مزید الجھا دیے جاتے اور کافی تاخیر کا شکار ہوتے۔ چنانچہ لوگوں کا پہلے سے ذہن بنا ہوا تھا کہ اگر انہوں نے کام کروانا ہے تو رشوت لازمی دینی ہوگی۔ انیس احمد کا یہ روز کا معمول تھا کہ وہ جب شام کو گھر جاتے تو اچھی خاصی رشوت کی رقم گھر لے جاتے۔ بیوی اور بچے بھی خوش تھے اور نہایت شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ 2 بیٹے کالج میں زیر تعلیم تھے جبکہ ایک بیٹی اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ انہوں نے مختلف ناموں سے بہت سی جائیدادیں بنا رکھی تھی۔ انیس احمد کی صحت بھی بہت اچھی تھی اور کبھی وہ بیمار بھی نہیں ہوا تھا، سوائے معمولی نزلہ زکام، ہلکا پھلکا بخار کبھی کبھار سال 2 سال میں ایک آدھ بار ہو جاتا تھا۔ ایک بار ایک بیوہ عورت کا کوئی کام اس سے پڑ گیا تھا جو بالکل جائز کام تھا، اور اس بیوہ عورت کی مالی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، اور اس نے انیس احمد سے گزارش کی کہ وہ بیوہ عورت ہے اور مالی اعتبار سے کمزور بھی ہے، لہذا اس کے ساتھ کچھ رعایت کی جائے۔ لیکن انیس احمد کے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہوئی، کیونکہ حرام کی دولت نے اس کے دل کو سیاہ کر دیا تھا اور اس میں رحم نرمی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بہرحال اس بیوہ عورت نے کسی نہ کسی طرح رقم جمع کی اور اس کے حوالے کر دی، اور اس طرح اس کا کام کر دیا گیا۔ یہ جو بیوہ عورت تھی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار اور نیک خاتون ہے، اور شوہر کی وفات کے بعد بڑی مشکلوں سے اپنے بچوں کی کفالت کی تھی۔ محلے کی خواتین اپنے بچوں کو جب وہ بیمار ہو جاتے تو ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ ساتھ اس بیوہ خاتون سے دم بھی کروایا کرتی تھی، اور اس کے دم کرنے سے بیمار بچے صحت مند ہو جاتے تھے۔ اس لیے محلے کے لوگ، خاص کر خواتین، اس کی بہت عزت کیا کرتی تھی اور دعاؤں کی درخواست بھی کرتے تھے۔ یہ بیوہ خاتون بچوں کو دم کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں لیتی تھی، بلکہ فی سبیل اللہ بچوں کو دم کیا کرتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بچے ٹھیک بھی ہو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار عورتیں بھی بیماری کی حالت میں اس کے پاس دم کروانے آ جاتی تھی۔ یہ خاتون عام طور پر سب لوگوں کو دعائیں دیا کرتی تھیں اور کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، لیکن انیس احمد نے اسے جائز کام کے سلسلے میں اتنا پریشان کیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو بد دعائیں دینے لگی، اور نماز کے بعد بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی کہ جس شخص نے میرے بچوں کی روزی چھینی ہے وہ اس کے محنت اور حلال کے پیسے ہضم نہ کر پائے اور وہ اس کے لیے زہر بن جائے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ اس بیوہ عورت کی بد دعاؤں کا اثر تھا، کسی اور کی بد دعا انیس احمد کو لگی، کیونکہ اور بھی بہت سے لوگوں نے بد دعائیں تو دی ہوں گی، لیکن کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں جب وہ دعا بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے۔ انیس احمد کو ایک ایسی بیماری نے جھکڑ لیا جو کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہت سارے ٹیسٹ کروائے گئے، صدقے کے بکرے ذبح کرائے گئے، لیکن بیماری ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، اور جب کوئی دوست احباب اس کی عیادت کو آتا اور اس کے کمرے میں داخل ہوتا تو اس کے لیے لازمی تھا کہ وہ اپنے ناک پر رومال رکھے، کیونکہ بدبو اتنی شدید تھی کہ کوئی زیادہ دیر تک اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے بچے جن کی خوشی کے لیے اس نے اتنے سارے لوگوں کی بد دعائیں لی تھی وہ بھی اب اس کے قریب آنے سے کتراتے تھے اور اس کو مکمل طور پر نوکروں کے حوالے کر دیا۔ نوکر بھی پیسوں کی خاطر اس کی خدمت کرتے تھے، لیکن وہ بھی مستقل ماسک لگائے رکھتے تھے اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کمرے سے باہر نکل کر اور ماسک اتار کر صاف فضا میں سانس لیتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انیس احمد عیادت کے لیے آنے والوں سے کہتا کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ میں جلد دنیا سے رخصت ہو جاؤں،
کیونکہ اب مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور میں خود اپنی نظروں میں گر چکا ہوں۔ لوگ بہرحال اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے۔ ان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ بیرون ملک علاج کے لیے جائیں، کیونکہ پیسہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ پھر علاج ہی غرض سے بیرون ملک جانے کی تیاری کی جانے لگی، لیکن روانگی سے 2 دن پہلے ہی وہ انتقال کر گیا اور یہیں پر اس کی تدفین کی گئی۔ غسل دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال ایک فلاحی خیراتی ادارے کی خدمات حاصل کی گئی اور انہوں نے اسے غسل دیا اور پھر تدفین کی گئی۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ دعائیں اور بد دعائیں انسان کے ساتھ سفر کرتی ہے، اور جائز دعا اور جائز بد دعا ضرور اپنا اثر دکھاتی ہے، لیکن اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ کب اس کی قبولیت کا حکم صادر فرماتا ہے۔ Thanks for watching.